فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے کتاب حق الیقین جلد نمبر 2 ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 16 کا آغاز کرتے ہیں اور اس سلسلے میں ہم پہنچ چکے ہیں صفحہ نمبر 187 پہ، اور موضوع ہمارا چل رہا ہے جہنم کی خصوصیات۔ اس مضمون کی ابن عباس اور جابر سے روایت کی ہے اور فرمایا ہے کہ جب جہنم کا مشتعل ہونا کم ہو جائے گا تو ہم اس کو اور بھڑکا دیں گے، اور فرمایا کہ ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ تیار کی ہے جن کے شعلے ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ بعضوں نے کہا ہے کہ سرادق آگ کی ایک دیوار ہے، سین، ریل افراد، دال اور قاف۔ سرادق آگ کی ایک دیوار ہے جو ان کو گھیرے ہوئے ہے، یا دھواں اور اس کی لپیٹ ہے جو جہنم میں داخل ہونے سے پہلے ان کو لپٹ جائے گی، یا کنایا ہے آگ کے گھیرنے سے، یعنی آگ ان کی ہر جانب سے ان کو لگ جائے گی اور پیاس کی شدت سے فریاد کریں گے تو آگ کی حرارت ان کی فریاد کو پہنچے گی، اس آگ سے جو پگھلتے ہوئے تانبے کی ہوگی، یا زیتون کے دھوئیں کی طرح جس میں چرک یعنی مواد اور خون ہوگا، جن سے ان کے چہرے جھلس جائیں گے، اور محل پگھلا ہوا تانبا ہوگا، اور یہ ان کے لیے کیا بڑی شراب ہے، اور جہنم ان کا کیا برا ٹھکانہ ہے۔ اور فرمایا ہے کہ جو لوگ کافر ہو گئے ان کے لیے آگ کے کپڑے ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا لال کیا ہوا لباس مثل آگ کے تیار کیا ہوا ہے، اور کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پہ ڈالیں گے، جس سے جو کچھ ان کے پیٹ میں آنتیں وغیرہ ہیں اور ان کی کھالیں پگھل جائیں گے، اور ان کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ جلانے والی آگ کا مزہ چکھو۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ ان کو گرز سے ماریں گے، اور ان میں سے ایک گرز زمین پر لایا جائے گا، اور تمام جن و انس اس کو زمین سے اٹھانا چاہیں تو نہیں اٹھا سکتے۔ نیز روایت کی ہے کہ آگ اپنے شعلوں سے ان کو اوپر پھینکے گی، جب وہاں سے نیچے جہنم میں گریں گے تو گرز ان کے سر پر ماریں گے، جس سے وہ 70 سال کی راہ تک نیچے دھنستے جائیں گے، اور ایک لمحہ ان کو قرار نہ ملے گا۔ اور دوسری روایت میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ یہ آیتیں بنی امیہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں کہ آگ ان کو ڈھانک لے گی جس طرح آدمی کے جسم کو لباس چھپا لیتا ہے، پھر ان کے نیچے کا ہونٹ اس قدر لٹکے گا کہ ناف تک پہنچ جائے گا، اور ان کے اوپر کا ہونٹ ان کے سر کے درمیان پہنچ جائے گا۔ جب وہ چاہیں گے کہ باہر آئیں تو ان کے سروں پر لوہے کے گرز مارے جائیں گے کہ جہنم کے غار میں لپٹ جائیں گے۔ اور فرمایا ہے کہ جن کے نامہ اعمال ہلکے ہوں گے تو انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور آگ کے شعلے ان کے چہرے جھلس دیں گے اور ان کے چہروں کو خراب کر دیں گے۔ اور کہا ہے کہ ان کے لب بھنے ہوئے کلے کے مانند ہوں گے، نیچے اور اوپر کھینچے ہوئے، اور ان کے دانت کھل جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ کیا ہماری آیتیں تم کو نہیں سنائی گئی تھیں، لیکن تم تو ان کی تکذیب کرتے تھے۔ تو کہیں گے اے پالنے والے، ہم پہ شقاوت غالب تھی اور ہم ایک گمراہ گروہ تھے، ہمارے پالنے والے، ہم کو اس آگ سے نکال دے۔ پھر اگر کفر و ضلالت اختیار کریں گے تو اپنے نفسوں پہ ظلم کریں گے، اس وقت حق تعالیٰ فرمائے گا دور ہو، ہم سے بات مت کرو۔ اور فرمایا کہ ہم نے اس کے لیے جو قیامت کی تکذیب
کرتا ہے روشن آگ تیار کی ہے، اور جب ان کو دور سے وہ آگ دیکھے گی تو وہ اس کے غصہ بھڑکنے اور اس میں سے جہنمیوں کے نالہ و فریاد سنیں گے، اور جب ان کو ان کے ہاتھ گردن میں باندھ کر یا زنجیر میں بندھے ہوئے شیاطین کے ساتھ تنگ مکان میں ڈال دیے جائیں گے تو فریاد کریں گے اور وَسَبُورَہُ وَوَیلَا چلائیں گے، یعنی ہائے موت، ہائے افسوس۔ تو ملائکہ ان سے کہیں گے کہ تمہاری یہ آواز ایک نہیں بلکہ بے انتہا فریاد کرو، لیکن کوئی تمہاری فریاد کو نہ پہنچے گا۔ حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جہنم کے بھڑکنے کی آواز 1 سال کی راہ کی مسافت سے سنائی دے گی، اور کہا ہے کہ جہنم میں ان کا مقام اس قدر تنگ ہوگا کہ سوراخ میخ دیوار میں جس قدر تنگ ہوتا ہے، اور فرمایا کہ ہمارے پروردگار کا قول لازم ہو گیا جو اس نے فرمایا کہ میں جہنم کو جنوں اور آدمیوں سے بھر دوں گا، اور فرمایا کہ جو لوگ کافر ہو گئے ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، ان کو موت نہ آئے گی اور مریں اور عذاب سے رہا ہوں، ان کو نہ موت آئے گی کہ مریں اور عذاب سے رہا ہوں، اور ان کے عذاب میں کچھ کمی نہ کی جائے گی، اور فرمایا کہ وہ نالہ و فریاد کریں گے کہ خدا بندہ ہم کو جہنم سے باہر نکال دے تاکہ ہم نیک اعمال بجا لائیں اس کے خلاف جو ہم کرتے تھے، تو ان سے کہا جائے گا کہ ہم نے تم کو عمر اس قدر نہیں دی تھی کہ نصیحت حاصل کرتے اور عاقبت کے بارے میں غور و فکر کرتے، جو چاہے نصیحت حاصل کرے۔ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سرزنش 18 سال کے عمر تک کے لیے ہے، چہ جائے کہ عمر زیادہ ہو، اور تمہاری طرف ڈرانے والا پیغمبر کیا نہیں آیا تھا، لہذا عذاب کا مزہ چکھو کیونکہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ اس کے بعد جہاں مومنوں کے لیے بہشت کا تذکرہ کیا ہے کہ کیا یہ بہشت اور اس کی نعمتیں تمہاری مہمانی کے لیے بہتر ہیں، یا درخت زقوم ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے ایک آزمائش قرار دیا ہے جو جہنم کی تہہ سے اگتا ہے، جس کی جڑ اور شگوفے شیاطین کے سروں کے مانند ہیں، بے شک اس میں سے کفار کھائیں گے اور اسی سے اپنے پیٹ بھریں گے، اس کے اوپر سے جہنم کی حمیم یعنی گرم خون و مواد پینے کے لیے دیں گے، پھر ان کی بازگشت اس کھانے اور پینے کے بعد جہنم کی طرف ہوگی جو ان کی پناہ کی جگہ ہے۔ مفسرین نے کہا کہ زقوم آگ کا ایک درخت ہے، اس کا پھل نہایت تلخ اور سخت اور بدبودار۔ جب ابو جہل اور کفار قریش نے مذاق اڑایا کہ آگ میں درخت کیوں کر اگ سکتا ہے، حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ظالموں کے لیے شیطانوں کی آزمائش قرار دی ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ وہ بدبودار تلخ پھل ہے، بعضوں نے کہا ہے کہ سانپ کے جنس کے شیاطین ہیں اور پھل کی تشبیہ سانپ کے سر سے دی ہے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ اہل عرب میں مشہور ہے کہ قبیح اور منکر چیزوں کو سانپ کے سر سے تشبیہ دیتے ہیں، اور روایت کی ہے کہ اہل جہنم پر بھوک اس قدر غالب ہوگی کہ آگ کے عذاب کو بھول جائیں گے، اور مالک خزینہ دار دوزخ سے فریاد کریں گے تو وہ ان کو اس درخت کی طرف لے جائے گا جس میں ابو جہل ہوگا۔ وہ لوگ اس درخت کا پھل کھائیں گے یہاں تک کہ ان کے پیٹ بھر جائیں گے، پھر ان کے شکم میں وہ جوش مارے گا جیسے دیگ میں پانی جوش مارتا ہے۔ اس وقت وہ پانی طلب کریں گے تو مالک ان کے لیے حمیم لائے گا جو شدت سے گرم ہوگا اور برسوں جہنم کے دیگ میں جوش ہوتا رہا ہوگا۔ جب وہ ان کے نزدیک لایا جائے گا تو ان کے چہرے جھلس جائیں گے اور ان کے پیٹ میں پہنچے گا تو جو کچھ ان میں ہوگا آنتیں وغیرہ سب پگھلا دے گا، اور فرمایا ہے کہ ان کی شراب حمیم ہے اور غساق۔ بعض نے کہا ہے کہ غساق بہت سرد پانی کے سردی کے سبب سے ان کو جلا ڈالے گا۔ بعض نے کہا ہے کہ جہنم میں ایک چشمہ ہے جس میں ہر زہر والے جانور کے ڈنگ کا زہر اس میں جاری ہوتا ہے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ پانی، خون اور مواد ان کے بدن کا ہوگا جو ان کے حلق میں ڈالیں گے،
اور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ عذاب ہے جس کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور فرمایا ہے کہ عذاب کی دوسری قسم ہے جو ان سب کے مانند ہے، اور فرمایا کہ وہ کہیں گے جو آگ میں ہوں گے کہ اپنے پروردگار سے کہو کہ ایک روز تو ہمارے عذاب میں کمی کر دے۔ خازنان دوزخ کہیں گے کہ تو کیا تمہارے پاس رسول معجزات و دلائل اور براہین کے ساتھ نہیں آئے تھے؟ اہل دوزخ کہیں گے کہ ہاں آئے تھے۔ تب وہ کہیں گے کہ جو چاہو تم دعا اور فریاد کرو، کچھ فائدہ نہ ہوگا، اور کافروں کی دعا بالکل بیکار اور بے فائدہ ہے۔ اور فرمایا ہے کہ ان کے عذاب میں کمی نہ کی جائے گی، اور وہ آگ میں جلتے رہیں گے اور نجات سے نا امید ہو جائیں گے۔ اور فرمایا ہے کہ اہل دوزخ ندا دیں گے کہ ہم کو تمہارے پروردگار نے مار ڈالا، تو مالک کہے گا کہ ہمیشہ عذاب میں رہو گے اور کبھی تم کو موت نہ آئے گی۔ ابن عباس نے کہا کہ ان کی اس بات کا جواب 1000 سال میں ان کو ملے گا، اور فرمایا ہے کہ زقوم کا درخت ان گناہگاروں کا کھانا ہے جو ابو جہل کے مانند ہوگا، پگھلے ہوئے تانبے کی مانند، ان کے پیٹھوں میں جوش مارے گا جیسے دیگ میں پانی جوش مارتا ہے، اور جہنم کے شعلوں سے کہا جائے گا کہ ان کے سر سے جہنم میں کھینچ لے جاؤ اور اس کے عذاب پر اور اس کے سر پر عذاب حمیم ڈالو، اور اس سے کہا جائے گا کہ اس عذاب کا مزہ چکھ، تو گمان کرتا تھا کہ تو اپنی قوم میں عزیز اور کریم تھا اور تجھ پر عذاب نہ ہوگا۔ اور فرمایا کہ اس سے اس کا قرین یعنی وہ فرشتہ جو اس کے اعمال پر موکل ہے کہے گا کہ یہ ہے تیرا نامہ اعمال، تیرے پاس جو کچھ تو نے کیے ہیں، اور موجود ہے القیا فی جہنم کل کفار عنید، القیا فی جہنم کل کفار عنید۔ احادیث عامہ و خاصہ میں وارد ہوا ہے کہ القیا صیغہ تثنیہ کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام سے خطاب ہے کہ ہر بہت کفر کرنے والے اور دشمنی رکھنے والے کو جہنم میں ڈال دو، یعنی اپنے دشمنوں کو جہنم میں داخل کرو اور اپنے دوستوں کو بہشت میں۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ 2 فرشتوں سے خطاب ہے جو کافروں پر موکل ہیں، اور مجرمین و کافرین اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے تو وہ فرشتے ان کے پیروں میں زنجیر ڈال کر باہر آئیں گے، تو وہ آگ کے اندر سے پروانوں کی مانند اور ان جانوروں کی طرح جو آگ کے گرد جمع ہوتے ہیں باہر نکلیں گے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ اس کے بعد پھر کھمبے دروازے پر کھینچ دیں گے اور دروازوں کو بند کر دیں گے۔ خدا کی قسم جو اس میں باقی رہ جائیں گے اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور علی بن ابراہیم نے مثل صحیح سند کے ابو بصیر سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ یبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ڈرائیے کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ آخرت کی دراز زندگی کے لیے تیار رہو، بے شک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، ان کا چہرہ متغیر تھا، پہلے جب آتے تھے تو مسکراتے ہوئے آتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا سبب دریافت فرمایا تو عرض کی کہ آج آتش جہنم کو جن آلات سے پھونکتے تھے وہ پھونکنے والوں نے ہاتھ سے رکھا ہے۔ حضرت نے فرمایا آتش جہنم کا پھونکنا کیسا ہے؟ حضرت نے اس سبب دریافت فرمایا تو عرض کی کہ آج آتش جہنم کو جن آلات سے پھونکتے تھے وہ پھونکنے والوں نے ہاتھ سے رکھا ہے۔ حضرت نے فرمایا آتش جہنم کا پھونکنا کیسا؟ عز و جل کی پھونکنا کیسا؟ تو عرض کی، یہ یہاں سے مٹا ہوا تھا، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا نے حکم دیا کہ تو 1000 سال تک آتش جہنم کو پھونکتے رہے۔ رسول خدا نے حکم دیا تو 1000 سال تک آتش جہنم کو پھونکتے رہے، یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی۔ اس کے بعد دوسرے 1000 سال تک پھونکا جاتا رہا تو سرخ ہو گئی، پھر تیسرے 1000 سال تک پھونکی گئی تو وہ سیاہ ہو گئی، اور اب سیاہ اور تاریک ہے۔ اگر زری کا ایک قطرہ جو اہل جہنم کے پسینے اور زناکاروں کی شرمگاہوں کا مواد ہے
اور جہنم کے دیگوں میں جوش دیا ہوا ہے جس کو پانی کے بدلے اہل جہنم کو پلاتے ہیں۔ دنیا والوں کے پانی میں ٹپکا دیا جائے تو اس کی گندگی اور بدبو سے تمام اہل دنیا مر جائیں گے، اور اگر ایک حلقہ اس زنجیر کا جو 70 ہاتھ کی ہے اور جس کو اہل جہنم کی گردنوں میں لپیٹتے ہیں، اگر اہل دنیا پہ ڈال دیں تو اس کی گرمی سے ساری دنیا پگھل جائے، اور اگر ایک اہل جہنم کے پیرہن کو زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دیں تو اہل دنیا اس کی بدبو سے ہلاک ہو جائیں۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے یہ باتیں بیان کی تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام دونوں روئے۔ اس وقت حق تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا کہ تمہارا پروردگار تم کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم کو میں نے اس سے محفوظ کیا کہ کوئی گناہ کرو جس سے میرے عذاب کے مستحق ہو۔ اس کے بعد جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے تو مسکراتے ہوئے آتے تھے۔ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس روز یعنی روز قیامت دوزخی جہنم کی عظمت اور خدا کے عذاب کو جائیں گے، اور اہل بہشت بہشت کی عظمت اور اس کی نعمتوں کو جائیں گے، اور جب اہل جہنم جہنم میں داخل ہوں گے 70 سال تک کوشش کریں گے کہ اپنے تئیں جہنم کے اوپر پہنچائیں۔ جب جہنم کے کنارے پہ پہنچیں گے تو فرشتے آہنی گرز ان کے کلوں پر ماریں گے کہ وہ پھر کسر جہنم میں یا قعر جہنم، کاف عین رے لکھا ہوا ہے یہاں پہ، قعر جہنم میں واپس پہنچ جائیں گے۔ پھر ان کے پوست کو بدل دیں گے اور دنیا پوست اور ان کے پوست کو بدل دیں گے اور نیا پوست ان کے بدن پر پیدا کر دیا جائے گا تاکہ عذاب کا زیادہ اثر ہو۔ حضرت نے ابو بصیر سے کہا کہ کیا جس قدر میں نے تم سے بیان کیا تمہارے لیے کافی ہے؟ عرض کی ہاں یا حضرت علیہ السلام میرے لیے کافی ہے۔ اور بسند معتبر عمر بن ثابت سے منقول ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل جہنم آگ میں عذاب الہی کی اذیت و شدت سے جو ان کو پہنچے گی کتوں اور بھیڑیوں کے مانند چلائیں گے، اے عمر تم کیا سمجھتے ہو جن کو موت نہ آئے گی عذاب سے نجات پائیں گے؟ عذاب میں ہرگز کمی نہیں ہوگی، اور آگ میں بھوکے اور پیاسے اور بہرے گونگے اور اندھے ہوں گے، اور ان کے چہرے سیاہ ہوئے ہوں گے اور محروم و نادم و پشیمان ہوں گے اور اپنے پروردگار کے غضب میں گرفتار ہوں گے۔ ان پر رحم نہ کیا جائے گا، ان کے عذاب میں کمی نہ کی جائے گی، آگ ان پر بھڑکائی جاتی رہے گی اور جہنم کا کھولتا ہوا پانی بجائے پانی کے پئیں گے اور بجائے کھانے کے زقوم جہنم کھائیں گے، اور آگ کے ٹکڑوں سے ان کے بدن پھاڑے جائیں گے، آنی گرز ان کے سر پہ ماریں گے۔ نہایت سخت مزاج اور بے حد شدید طبیعت فرشتے ان کو شکنجے میں کسیں گے اور ان پہ رحم نہ کریں گے، اور ان کو آگ میں شیطانوں کے ساتھ کھینچیں گے اور زنجیر و توق کی بندشوں میں ان کو مقید رکھیں گے۔ اگر وہ دعا کریں گے تو ان کی دعا مستجاب نہ ہوگی، اگر کوئی حاجت پیش کریں گے تو پوری نہ کی جائے گی۔ یہ ہے اس گروہ کا حال جو جہنم میں جائیں گے۔ حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ ایک دروازے سے فرعون، حامان اور قارون جن سے فلاں فلاں اور فلاں کی طرف اشارہ ہے جائیں گے۔ ایک دروازے سے بنی امیہ داخل ہوں گے جو ان کے لیے مخصوص ہے، کوئی اس دروازے سے ان کے ساتھ نہ جائے گا۔ ایک دوسرا دروازہ باب نطا ہے، باب لظا ہے، باب لظا لام زوئیں اور چھوٹی یہ ہے اور اس کے اوپر کھڑی الف ہے، باب لظا ہے، اور ایک دوسرا باب سقر ہے اور ایک دوسرا باب حاویہ ہے کہ جو شخص اس میں داخل ہوگا وہ 70 سال تک نیچے چلا جاتا رہے گا، اور ہمیشہ ان کا حال جہنم میں ایسا ہی ہے۔ اور ایک دروازہ وہ ہے جس سے ہمارے دشمن اور وہ جس نے ہم سے جنگ کی ہوگی اور جس نے ہماری مدد نہ کی ہوگی داخل ہوں گے، اور یہ دروازہ سب سے بڑا ہے اور اس کی گرمی اور شدت سب سے زیادہ ہے۔ بس سند معتبر منقول ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام سے لوگوں نے فلک کے بارے میں دریافت کیا، فے لام اور قاف 2 نقطوں والی، فلک کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت نے فرمایا
جہنم میں وہ ایک درہ ہے جس میں 1000 مکانات ہیں اور ہر مکان میں 70,000 کمرے ہیں اور ہر کمرے میں 70,000 کالے سانپ ہیں اور ہر سانپ میں زہر کے 70 مٹکے ہیں اور ہر اہل جہنم کو اسی درے سے گزرنا ہوگا۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ یہ تمہاری آگ جو دنیا میں ہے جہنم کی آگ کے 70 جز میں سے ایک جز ہے جس کو 70 مرتبہ پانی سے بجھایا ہے اور پھر جلی ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو تم میں سے کوئی اس کے قریب جانے کی طاقت نہ رکھتا۔ یقیناً جہنم کو روز قیامت صحرائے محشر میں لائیں گے تاکہ صراط اس پر قائم کرے تو وہ ایک ایسی چنگاڑ کرے گی جس کے خوف سے تمام مقرب فرشتے اور انبیاء و مرسلین چیخ پڑیں گے۔ اور دوسری حدیث میں منقول ہے کہ غساق جہنم میں ایک وادی ہے جس میں 330 قصر ہیں اور ہر قصر میں 300 مکانات ہیں اور ہر مکان میں 40 گوشے ہیں اور ہر گوشے میں ایک سانپ ہے اور ہر سانپ کے پیٹ میں 330 بچھو ہیں اور ہر بچھو کے ڈنک میں 330 زہر کے گھڑے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بچھو تمام اہل جہنم پر اپنا زہر ڈال دے تو ان سب کے ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور دوسری حدیث میں منقول ہے کہ جہنم کے 7 طبقے ہیں۔ جہنم ہے اس طبقے کے لوگوں کو جھلستے ہوئے پتھر پہ کھڑا کریں گے جن کے دماغ دیگ کے مانند جوش کھائیں گے۔ لظہ ہے جس کی تاثیر میں حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرکوں کے ہاتھ پاؤں یا ان کے سر اور کھال کو بہت کھینچنے والی ہے اور اپنی جانب اس کو کھینچتی ہے جس نے حق کی جانب پشت کی تھی اور معبود مطلق سے رخ پھیرایا اور دنیا کے مال جمع کیے تھے اور محفوظ رکھا تھا اور اس میں سے حقوق الہی ادا نہیں کیے تھے۔ نمبر 3 سقر ہے جس کی تعریف میں فرماتا ہے کہ سقر وہ آگ ہے جو کھال، گوشت، رگوں اور ہڈیوں کو نہیں چھوڑتی بلکہ سب کو جلا دیتی ہے۔ اور خدا ان تمام چیزوں کو پھر پیدا کرتا ہے اور آگ باز نہیں آتی اور پھر جلاتی ہے۔ وہ آگ کافروں کے چمڑوں کو بہت سیاہ کرنے والی ہے تاکہ ان پہ ظاہر و نمایاں کرے، اور اس پر 19 فرشتے موکل ہیں یا 19 قسم کے فرشتے۔ نمبر 4 حتمہ۔ حتمہ ہے جس سے شرارے ہیں اس کو ٹکڑے کر ڈالتا ہے۔ شرارے مثل بڑی عمارت کے نکلتے ہیں۔ حتمہ ہے جس سے شرارے مثل بڑی عمارت کے نکلتے ہیں، گویا وہ زرد اونٹ ہیں جو ہوا پر چلتے ہیں اور جس کو اس میں ڈالتے ہیں تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتا ہے اور سرمے کی مانند پیس دیتا ہے، لیکن روح اس کے بدن سے نہیں نکلتی، اور جب وہ سرمے کی مانند صفوف ہو جاتے ہیں تو پھر خداوند عالم ان کو اصلی حالت پر واپس کر دیتا ہے۔ نمبر 5 حاویہ ہے جس میں ایک گروہ کے لوگ ہیں جو چلائیں گے کہ اے مالک ہماری فریاد کو پہنچ۔ جب مالک ان کے پاس جائے گا تو آگ کے ایک برتن میں چرخ خون اور وہ پسینہ بھرا ہوا ہوگا جو ان کے بدنوں سے نکلا ہوگا اور پگھلے ہوئے تانبے کی مانند ہوگا۔ وہ ان کو پلائے گا، جب ان کے دہنوں کے نزدیک لایا جائے گا ان کے چہرے کی کھال اور گوشت اس کی حرارت کی شدت سے اس میں گر جائے گا۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان کے لیے وہ آگ تیار کی ہے جس کی قناعتیں ان کو گھیر لیں گی۔ اگر وہ پیاس سے فریاد کریں گے تو ان کو وہ پانی دیں گے جو پگھلے ہوئے تانبے کی مانند ہوگا۔ جب ان کے منہ کے قریب آئے گا تو ان کے منہ کو بھون ڈالے گا، اور ان کے لیے پینے کی بری چیز ہے اور آگ ان کا برا ٹھکانہ ہے۔ اور جس کو حاویہ میں ڈالیں گے وہ 70 سال تک اس میں نیچے چلا جاتا رہے گا، اور جب اس کی کھال جل جائے گی تو خداوند عالم اس کے بدلے دوسری کھال اس کے بدن میں پیدا کر دے گا۔ نمبر 6 سعیر ہے، اس میں آگ کے 300 قصر ہیں اور ہر قصر میں 300 قصر آگ کے ہیں، پھر ہر قصر میں 300 مکان آگ کے ہیں اور ہر مکان میں 300 قسم کے عذاب مقرر ہیں۔ اس میں آگ کے سانپ، بچھو ہیں اور آنکڑے اور زنجیریں اس طبقے والوں کے لیے تیار کی ہوئی ہیں، جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کافروں کے لیے طوق اور زنجیریں آگ کی تیار کی ہوئی ہیں۔ نمبر 7 جہنم ہے جس میں خلق ہے یا فلق ہے، فے لام اور قاف،
فلق ہے اور وہ جہنم میں ایک کنواں ہے۔ جب اس کے دروازے کو کھول دیتے ہیں جہنم بھڑکنے لگتی ہے اور یہ طبقہ سب سے بدتر طبقہ ہے، اور سعودہ جہنم کے درمیان تانبے کا ایک پہاڑ ہے۔ اسامن پگھلے ہوئے تانبے کی ایک بہت بڑی نہر ہے جو اس پہاڑ کے گرد جاری ہے، اور یہ مقام اس طبقے والوں کے لیے بدترین مقام ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کو سقر کہتے ہیں۔ جس روز سے خدا نے اس کو خلق فرمایا ہے اس نے سانس نہیں کھینچی ہے۔ اگر خدا اس کو اجازت دے کر ایک سوئی کے سوراخ کے برابر سانس کھینچے تو یقیناً زمین پر جو کچھ ہے سب کو جلا دے، اور خدا کی قسم اہل جہنم اس وادی کی حرارت، گندگی اور کثافت سے اور جو کچھ خدا نے اس کے لوگوں کے لیے اپنے عذاب سے تیار کیا ہے پناہ مانگتے ہیں۔ اور اس وادی میں ایک پہاڑ ہے جو کہ اس کی گرمی، تعفن اور کثافت سے جو خدا نے اس کے اہل کے لیے مہیا کی ہیں۔ اس وادی کے تمام لوگ خدا کی پناہ مانگتے ہیں، اور اس کوہ میں ایک درہ ہے جس کی گرمی، کثافت اور عذاب سے اس پہاڑ والے پناہ مانگتے ہیں۔ اس درے میں ایک کنواں ہے کہ اس کی گرمی، تعفن اور کثافت اور عذاب شدید سے اس درے والے خدا کی پناہ مانگتے ہیں، اور اس کنویں سے ایک سانپ ہے کہ اس کنویں والے اس کی خباثت، بدبو اور کثافت وغیرہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور اس سانپ کے شکم میں 7 صندوق ہیں جو گزشتہ امتوں میں سے 5 اشخاص کی جگہ ہے، اور اس امت کے 2 اشخاص کی جگہ ان 5 اشخاص میں قابیل ہے جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، دوسرا نمرود ہے جس نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے نزاع کی اور کہا کہ میں بھی مارتا ہوں اور جلاتا ہوں، تیسرا فرعون ہے جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، چوتھا یہودا ہے جس نے یہودیوں کو گمراہ کیا، پانچواں مجوس ہے جس نے نصارہ کو گمراہ کیا، اور اس امت کے 2 اشخاص ہیں جو خدا پر ایمان نہیں لائے، یعنی اول اور دوم۔ اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ گناہ گاروں کے لیے جہنم کے اندر چند نقب تیار کی گئی ہیں، اور ان کے پیروں میں زنجیر پڑی ہے، اور ان کے ہاتھ گردن میں توق کی طرح بندھے ہیں، اور ان کے جسموں پر پگھلے ہوئے تانبے کے کرتے پہنائے ہیں، اور ان کے اوپر سے آگ کے جبے ان کے لیے قطع کیے ہیں اور ان پر باندھے ہیں، اور عذاب میں گرفتار ہیں جس کی گرمی حد کو پہنچی ہے، اور جہنم کے دروازے ان کے لیے بند کر دیے گئے ہیں، کبھی ان کے دروازوں کو نہ کھولیں گے اور نہ کبھی ہوا ان کے لیے اندر پہنچے گی، اور ہرگز ان کی تکلیف برطرف نہ ہوگی، اور ان کے عذاب میں ہمیشہ شدت ہوتی رہے گی، اور ہمیشہ عذاب تازہ بتازہ ان پر ہوتا رہے گا، نہ ان کا مقام فانی ہے اور نہ عمر ختم ہوگی۔ مالک سے فریاد کریں گے کہ خدا سے دعا کرو کہ ہم کو مار ڈالے، وہ جواب دیں گے کہ ہمیشہ اس عذاب میں مبتلا رہو گے۔ بس سند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جہنم میں ایک کنواں ہے کہ جس سے اہل جہنم فریاد کریں گے، اور وہ ہر مفرور اور متکبر، جبار اور عداوت رکھنے والے کی جگہ ہے، اور سرکش شیطان اور اہل غرور کی جگہ ہے جو روز قیامت پر ایمان نہیں رکھتا۔ اور جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت رکھتا ہے، اور فرمایا ہے کہ جہنم میں جس شخص کا عذاب سب سے کم ہوگا وہ ہے جو آگ کے 2 دریاؤں کے درمیان ہوگا، اس کے پیروں میں آگ کے 2 جوتے ہوں گے، اور اس کے جوتے کے بند آگ کے ہوں گے، جس کی حرارت کی شدت سے اس کے دماغ کا مغز دیگ کے مانند جوش کھائے گا، اور وہ گمان کرے گا کہ اس کا عذاب تمام اہل جہنم سے زیادہ سخت ہے، حالانکہ اس کا عذاب سب سے ہلکا ہے۔ دوسری حدیث میں وارد ہوا ہے کہ فلق ایک کنواں ہے، یہ اب یہاں پر فلق واضح لکھا ہوا ہے، فے لام اور 2 نقطوں والا قاف، اور فلق ایک کنواں ہے جہنم میں کہ اہل جہنم اس کی شدت حرارت سے خدا سے پناہ طلب کرتے ہیں کہ وہ سانس لے جائے، اور جب وہ سانس لیتا ہے جہنم کو جلا دیتا ہے، اور اس میں آگ کا ایک صندوق ہے کہ اس کنویں والے اس صندوق کی گرمی اور حرارت سے پناہ مانگتے ہیں، اور اس صندوق میں اگلے 6 آدمیوں کی جگہ ہے، اور اس امت کے 6 اشخاص ہوں گے۔ پہلے والوں میں سے 6 اشخاص میں پہلا شخص پسر آدم علیہ السلام قابیل ہے جس نے اپنے بھائی کو مار ڈالا، دوسرا نمرود ہے جس نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، تیسرا فرعون، چوتھا سامری جس نے اپنا دین
گوسالہ پرستی کو قرار دیا، اور پانچواں وہ شخص جس نے یہودیوں کو ان کے پیغمبر کے بعد گمراہ کیا، اور اس امت کے 6 اشخاص جن میں تینوں خلفائے جور، معاویہ، سرکردہ خوارج، نہرواں اور ابن ملجم ہے۔ اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر اس مسجد میں 1000 اشخاص یا زیادہ ہوں اور اہل جہنم میں ایک شخص سانس لے اور اس کا اثر ان تک پہنچے تو مسجد اور جو اس میں ہے سب کو یقیناً جلا دے۔ اور فرمایا کہ جہنم میں ایسے سانپ ہیں جو موٹائی میں اونٹوں کی گردن کی طرح ہیں کہ ان میں اگر ایک کسی کو ڈس لے تو 40 قرن یا 40 سال اسی کی تکلیف میں رہے گا، اور اس صندوق میں بچھو ہیں مثل ٹٹوؤں کے کہ ان کے ڈنک مارنے کا اثر اور علم اتنی ہی مدت تک رہے گا۔ اور عبداللہ بن عباس سے منقول ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے پر 70,000 پہاڑ ہیں، اور ہر پہاڑ میں 70,000 درے ہیں، اور ہر درے میں 70,000 وادی ہیں، اور ہر وادی میں 70,000 شگاف ہیں، اور ہر شگاف میں 70,000 مکان ہیں، اور ہر مکان میں 70,000 سانپ ہیں جو لمبائی میں 3 روز کی راہ کی مسافت کے برابر ہیں، اور ان کے پھن کھجور کے لمبے درخت کے برابر ہیں۔ جب وہ اولاد آدم علیہ السلام کے نزدیک آتے اور کاٹتے ہیں تو آنکھوں کی پلکوں، اس کے ہونٹ اور تمام گوشت و پوست ہڈیوں سے کھینچ لیتے ہیں۔ جب ان سانپوں میں سے کوئی کسی کو ڈستا ہے تو جہنم کی نہروں میں سے 2 نہروں میں وہ گرتا ہے اور 40 سال یا 40 قرن تک اس میں نیچے جاتا رہتا ہے۔ اور حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب اہل بہشت داخل بہشت ہوں گے اور اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے، منادی خدا کی جانب سے ندا کرے گا کہ اے اہل بہشت اور اے اہل جہنم، اگر موت کسی صورت میں آئے تو تم اس کو پہچانو گے؟ تو وہ کہیں گے نہیں۔ پھر موت کو گوسفند سیاہ و سفید کی صورت میں لائیں گے اور بہشت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ دیکھو یہ ہے موت۔ پھر خدا تعالیٰ حکم دے گا کہ اس کو ذبح کرو اور فرمائے گا کہ اے اہل بہشت، ہمیشہ تم بہشت میں رہو گے اور تم کو موت نہیں ہے، اور اے اہل جہنم، تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے، تم کو بھی موت نہیں آئے گی۔ یہی وہ روز ہے جس کے بارے میں خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو اس روز کی حسرت و ندامت سے ڈراؤ جس روز ہر شخص کا کام ختم ہوگا اور انجام کو پہنچا ہوا ہوگا، حالانکہ لوگ اس روز سے غافل ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ روز ہے جبکہ خدا اہل بہشت اور اہل دوزخ کو فرمان دے گا کہ تم اپنی جگہ ہمیشہ رہو گے اور موت تمہارے لیے نہیں ہوگی۔ اس روز اہل جہنم کو حسرت ہوگی لیکن اس سے کچھ فائدہ نہ ہوگا اور ان کی امید منقطع ہو جائے گی۔ اس پارٹ کا ابھی ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ ابھی کتاب حق الیقین جلد نمبر 2 جاری ہے، ہم صفحہ نمبر 197 تک پہنچ گئے ہیں۔ ابھی جہنم کی خصوصیات کا پارٹ جاری ہے۔